السلام علیکم ناظرین، ظفر سعید ظفر نامہ کے ساتھ ناظرین کافی دیر کے بعد حاضر خدمت۔ ناظرین میں بڑے ایشوز کو اب کوشش کر رہا ہوں کہ فوکس کروں، یہ چھوٹی چھوٹی خبروں پہ ڈیلی وی لاگ اور یہ چیزیں کرنا مجھے اچھا نہیں لگ رہا۔ آئی ڈونٹ نو اس کی کیا وجہ ہے، بہرحال مجھے یہ بہر طور اچھا نہیں لگ رہا۔ آج بہت بڑا ایجنڈا ہے، بہت بڑی بڑی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں۔ آپ کو اندازہ ہے کہ یہ جو خبریں چل رہی ہیں خاص طور پر حامد میر کی، اور یہ جو اسد دور کو کی پٹائی ہوئی ہے، اس کو پھینٹی شھینٹی لگی ہے، میاں صاحب کیا کر رہے ہیں، لندن والے میاں صاحب کیا کر رہے ہیں، لاہور والے میاں صاحب کیا کر رہے ہیں، مریم نواز کیا کر رہی ہیں، یہ ترین گروپ کا کیا بنا ہے، امریکہ کے اڈوں کا کیا ایشو ہے، اسرائیل کی اور فلسطین کا جو جھگڑا ہوا تھا اس کا کیا ہوا، سعودی عرب کہاں کھڑا ہے۔ تو یہ ساری باتیں ایک ہی خبر ہے، یعنی پاکستان کے تناظر میں یہ ساری باتیں بہر طور ایک خبر ہے۔ اس لیے یہ میں چونکہ وہ جو مسنگ ڈاٹس تھے ان کو لنک کرنے کی کوشش کر رہا تھا، میں دیکھ رہا تھا کہ یہ ہو کیا رہا ہے، اس کو ذرا ایکسپلور کر رہا تھا، اس کو ذرا جوڑ رہا تھا، سمجھ لیں کہ ساری گیم کو ڈھونڈنا چاہیے۔ یہ چھوٹی چھوٹی خبریں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، ایسے اچھے اچھے قسم کے وہ جو ٹکرز ہیں یا جو اسکرین شاٹس ہیں وہ لگا کے تو لوگوں کو متوجہ کرنا مجھے بہرحال اچھا نہیں لگتا۔ تو ناظرین میں بتاتا ہوں کہ ہوا کیا۔ پہلی بات جو پاکستان میں اندرونی حالات کے مطابق میں جو کر رہا ہوں اس میں پی ایم ایل این اور مولانا فضل الرحمان وہ فائنل راؤنڈ میں داخل ہو چکے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو پاکستانی جی ڈی پی 4% اینڈ یا 3.94 ہے یا 4.38 ہے، مختلف فگرز آ رہی ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ واقعتاً ایسے ہی ہے جیسا وہ کہہ رہے ہیں ترین صاحب، تو پرابلم کھڑا ہو جائے گا۔ پھر پوری دنیا جو ہے وہ متوجہ ہو جائے گی کہ پاکستان تو بڑا ایک گروئنگ کنٹری ہے، پاکستان میں تو جی ڈی پی جو ہے وہ ان کووڈ کے پیش نظر اگر 4% پہ جا رہی ہے تو یہ ادر دین کووڈ یعنی دنیا جب نارمل ہو جائے گی تب یہ لوگ کیا کریں گے۔ اور اس کے برعکس جو انڈیا ہے وہ -7 میں جا رہا ہے۔ میں ناظرین آپ کو بتا رہا ہوں -7 میں جا رہا ہے انڈیا اس وقت، اور پاکستان 4% جی ڈی پی گروتھ پہ جا رہا ہے۔ پاکستان میں ڈالر جو ہے وہ دن بدن تیزی سے نیچے جا رہا ہے، پاکستان کی سٹاک ایکسچینج دن بدن اوپر جا رہی ہے، پاکستان میں جو زمیندار ہے وہ خوشحال ہو گیا، لارج سکیل مینوفیکچرنگ چل پڑی ہے، یہاں پہ سب سے ریکارڈ سیل ہوئی ہے گاڑیوں کی، ٹریکٹروں کی، موٹر سائیکلوں کی، موبائلز کی۔ پراپرٹی کے معاملات میں خود اب چونکہ پراپرٹی کا کام کر رہا ہوں، میں آپ کو کیا بتاؤں کہ کل ریٹ ہو رہا ہے، آج اور ہے، پرسوں پتہ نہیں کیا ہونا ہے۔ یہ صورتحال بن چکی ہے، واقعتاً عمران خان ٹیک آف کر چکا ہے، اس نے پیس پکڑ لی ہے۔ اچھا اب مولانا فضل الرحمان اور نواز شریف سے بڑا سمجھدار کون ہو سکتا ہے بھلا؟ انہوں نے تو بڑی مشکل سے یہ سارے معاملات کھڑے کیے تھے اس کو خراب کرنے میں۔ اب یہ حالات ٹھیک ہونے شروع ہو گئے تو ظاہر ہے ان کو بھی پسو پڑ جائیں گے، وہ بھی سمجھیں گے کہ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے۔ وہ انہوں نے ڈانٹنا شروع کر دیا مریم کو، کیا کر رہی ہو تم؟ مریم کہہ رہی ہے کہ ابو جی میرا کوئی قصور نہیں ہے، چاچا جی مفاہمت کرتے ہیں، چاچا جی سے پوچھتے ہیں، چاچا جی کہتے ہو بھائی میرے خدا کا واسطہ ہے مفاہمت نہیں میں کر رہا، میں تو تمہاری بھی صلح کروا رہا ہوں، آپ لوگ ریلیونٹ ہو چکے ہو، آپ بھی اور آپ کی بیٹی بھی، میں اگر صلح نہ کراؤں تو آپ کا کام ہی نہیں چل سکتا۔ تو وہ اس طرح سے درمیان میں وہ ساری گیم چل رہی ہے۔ دوسری سائڈ پہ امریکہ نے جناب ہم سے اڈے مانگ لیے ہیں۔ اچھا امریکہ کو امریکہ کو اڈے دینے میں ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم امریکہ کے ساتھی ہیں، سدا سے ساتھی ہیں، الائی ہیں ہم ان کے۔ الائی کیا آپ کو پتہ ہی ہے، وہ جو ہمارا ریلیشن شپ رہا ہے آقا اور غلام کا۔ وہ ایوب خان نے کہا تھا فرینڈز آر ناٹ ماسٹر یا ماسٹرز آر ناٹ فرینڈ، ایک ہی بات۔ اینی ہو تو وہ پہلے میاں نواز شریف تھا، آصف زرداری تھا، یا مشرف تھا، یا اس سے پہلے بھی میاں صاحب تھے، بے نظیر تھی، تو یہی 2-3 رہے نا، 3 نام ہے پچھلے 35-40 سال سے۔ تو وہ تو ایک ٹیلی فون کال کیا کرتے تھے کہ بھائی وہ اڈے چاہیے فلاں فلاں اڈا ہم نے جہاز اتارنے، تو ظاہر ہے سر آپ کا اڈے ہیں، آپ کی سرزمین ہے، ہمارا کیا ہے یہاں پہ، ہمارا تو سارا کچھ لندن میں ہے۔ تو اس دفعہ عمران خان ہے، اس نے اڈے دینے سے انکار کر دیا۔
اب پہلا سین کیا ہوا ہے، نواز شریف نے اس جی ڈی پی اور اس پاکستان کی جو ابھرتی ہوئی ترقی ہے وہ ہے. دوسرا سین کیا ہے، امریکہ نے اڈے مانگ لیے ہیں. تیسرا سین میں آپ کو بتا دوں، جب یہ اسرائیل اور فلسطین کی لڑائی ہوئی ہے، وہاں پہ شاہ محمود قریشی کا آپ نے انٹرویو دیکھا ہوگا CNN پہ، جس میں اس نے ڈیپ پاکٹس کا ذکر کیا تھا. ناظرین وہ انٹرویو پاکستان کی ہڈیوں اور جوڑوں میں بیٹھ جائے گا. انہوں نے فوری طور پر فیصلہ کر لیا کہ انہوں نے ہمیں میڈیا پہ آ کے ہٹ کیا، ہم اس کو میڈیا پہ جا کے ہٹ کریں گے. اب یہ 3 سین ہے ٹوٹل. چوتھا سین چھوٹا ہے ذرا، میں اس کو لنک، میرا دل نہیں کر رہا اس کو لنک کروں، لیکن بہر طور وہ حقیقت ہے. وہ جو جہانگیر ترین نے لگڑ بگڑوں کا گروپ بنایا تھا، اور وہ سارے لگڑ بگڑ اب تتر بتر ہو گئے. اب وہ صرف ناشتے کرتے ہیں، کھانے کھاتے ہیں، ادھر جاتے ہیں ادھر جاتے ہیں، ان کو کسی نے گھاس نہیں ڈالی. ویسے اس میں تھوڑا سا کریڈٹ میں مریم کو بھی دوں گا، مریم نے بھی ان کو گھاس نہیں ڈالی. اب شاید ڈالے تھوڑے دنوں بعد، اب ممکن ہے، پہلے والا سین نہیں رہا، اب اور سین ہے. تو یہ 3-4 سینز ہیں مل کے جس کو لیول کرنے کے لیے، جس کو یعنی سمجھ لیں کہ کاؤنٹر کرنے کے لیے، وہ پتہ نہیں گمنام سا صحافی ہے، اس کی ریٹنگ مجھ سے بھی کم ہے، وہ جو اسد علی طور ہے، فضول ترین آدمی، کوئی اس کی ویورشپ نہیں، کوئی گلنے کو بات نہیں، پتہ نہیں کہاں کا وہ صحافی ہے. 2-3 خود ہی مسٹنڈے منگوا کے اس نے اپنے آپ کو پٹوا لیا. مطلب یہ ISI والے اگر اسد علی طور کو اس طرح انہوں نے مارا اور پکڑے گئے اور ایکسپوز ہو گیا، تو لعنت ہے بھئی ایسی ایجنسی پہ، کیونکہ یہ انڈیا سے کیا مقابلہ کریں گے، یہ تو اسد علی طور سے نہیں کر سکے. اینی ہو، مجھے نہیں لگتا کہ یہ ایسا ہو. بہرحال اس کو مارا پیٹا گیا، مروایا پٹوایا گیا. جب یہ سارا کچھ ہو گیا تو پھر حامد میر کا وہ شہرا افاق بیان، وہ جنرل رانی اور گھر میں گھس کر اور خبریں دیں گے اور وہ فائر لگا. ناظرین وہ خبر کا مجھے پتہ چل گیا کس جنرل کو فائر لگا، کس کی بیٹی نے کس کی ماں کو کون سی ویڈیو دی. وہ بڑی ایک ڈینجرس سی سٹوری ہے. خیر وہ ہے بہر طور ذاتی سٹوری، وہ بہر طور ایک ذاتی سٹوری ہے، اس میں کسی کا کوئی ہے لینا دینا نہیں ہے. وہ کسی ایجنسی میں یا کسی اور چیز میں ملوث نہیں تھے. جنرل صاحب کا نام جو ہے وہ میں کبھی بتا بھی دوں گا آپ کو. میں آج اس ویڈیو میں نہیں کم از کم بتا سکتا، میں ابھی تھوڑی اس کی تحقیق مزید کر رہا ہوں. تو حامد میر کو جناب اس سے سکرین سے آؤٹ کر دیا گیا اس بیان کی وجہ سے. اب حامد میر obviously یوٹیوب پہ بیٹھے گا. حامد میر خود چاہتا تھا جیو چھوڑنا، اس لیے حامد میر نے وہ بیان دیا. اب ذرا غور کریں، جیو میکسیمم کتنی سیلری دے سکتا ہے حامد میر کو؟ 10 لاکھ 15 لاکھ، میکسیمم 20 لاکھ دے رہا ہوگا پر منتھ. اب جہاں جو حامد میر ہے اس کی ریٹنگ یوٹیوب پہ بھی تقریباً اتنی سی آ جانی ہے. اس نے وہاں سے بھی ویورشپ کھینچ لینی ہے. خبریں اس کے پاس ہوتی ہیں، وہ خود بنا بھی لیتا ہے، ہوتی بھی ہیں، مل بھی جاتی ہیں اسے. وہ سفارت خانوں کا صحافی ہے، وہ ایجنسیوں کا صحافی نہیں ہے، وہ سفارت خانوں کا صحافی ہے. اسے چلے کیا نام لینے کہ کس سفارت خانے سے کیا کیا خبریں ملتی ہیں. خیر اب حامد میر کیا کرے گا؟ اب حامد میر لیتھل ہو جائے گا. اب وہ یوٹیوب پہ بیٹھ کے جو اس کے من میں آئے گا وہ کہے گا. اب پاکستان میں آپ کو پتا سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ لوگ، اس کی ویورشپ ہے، بہت زیادہ لوگ اثر لیتے ہیں. تو میں آپ کو جلدی سے بتا دوں کہ اب حامد میر جو ہے نا وہ فائنل راؤنڈ میں جتنا ڈیمیج دے سکتا ہوا اس پاک فوج کو، ISI کو، عمران خان کو، وہ اتنا دینا شروع کر دے گا. اب اس کی جیو کی صرف سیلری بند ہوئی ہے. اب دیکھیں اس کی 3 جگہوں سے فنڈنگ شروع ہونی ہے. ایک حضرت میاں محمد نواز شریف سے، دوسری ظاہر ہے امریکہ جو کچھ کر رہا ہے، انڈیا تیسرا ملک ہے، چوتھا اس کا اسرائیل ہے. تو اب اس کے پاس 4 ڈیپ پاکٹس ہیں حامد میر کے پاس، اور اب وہ وہاں سے پیسے کھلے دل لے گا. لیکن ایک داد بھی اسے دینی پڑے گی. دیکھیں پیسے کمانا دلیری کا کام ہے. حامد میر نے کام دلیروں والا کیا، بھلے وہ اس ملک کے حق میں جائے یا خلاف جائے، یہ آپ پہ چھوڑ رہا ہوں. یہ ساری سٹوری ہے. اس ساری سٹوری کا پس منظر یہ تھا. اب اس کا پیش منظر کیا ہے وہ آپ نے دیکھ لی ہے، اور آئندہ کیا ہوگا اس کے لیے میں آپ کی رائے کا انتظار کروں گا. تھینک یو ویری مچ.